بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی روح خود ذات باری ذوالجلال والاکرام قبض کرے گی، اور اس کا درجہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا دفاع کرتے ہوئے برابر قتال اور لڑائی کرتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ دلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک برابر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت یعنی آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی پیدا نہیں فرمائی۔ آسمان نہ زمین، جنت نہ دوزخ، صاف سڑک نہ دشوار گزار پہاڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی ان لکڑیوں والی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کے داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز بھی مانے نہیں، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسیوں کے اور جتنے مکانات اس مکان کے وہ سب کے مکانات کو امن عطا فرماتا ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سند کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی عاقل بالغ آدمی دین اسلام میں داخل ہوا ہو اور پھر وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا ہو۔ مسند دارمی میں وارد ہوا ہے۔ شابی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صاحب کی جنات میں سے ایک جن مرد سے ملاقات ہوئی تو انسان نے جن کو پچھاڑ دیا، اور پھر وہ انسان اس جن سے کہنے لگا میں تمہیں بہت لاغر اور کمزور دیکھ رہا ہوں، گویا تمہاری پتی پتی کلائیاں کتے کی کلائیاں ہیں، تو تم سب گروہ ہو جن اسی طرح ہوتے ہو یا صرف تو ان میں سے اس طرح کا ہے؟ جن کہنے لگا سنو اللہ کی قسم میں تو ان میں سے ایک قوی اور مضبوط جن ہوں، کہیں تو میرے سے بھی دبلے پتلے اور نحیف اور لاغر ہیں، مگر یہ تو میں اتفاقاً گر گیا ہوں، لہذا تم مجھ سے دوسری مرتبہ کشتی کرو۔ اگر تم نے اس مرتبہ بھی مجھے پچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھا دوں گا جو تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ انسان نے کہا بہت اچھا، اور پھر دوبارہ بھی اس کو پچھاڑ دیا۔ جن نے کہا کیا تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کرتے ہو؟ کہنے لگا تم جس گھر میں بھی رات کے وقت آیت الکرسی پڑھو گے اس میں سے شیطان اس ذلت سے نکل کھڑا ہوگا کہ گدھے کے گوز کی طرح گوز مارتا ہوگا، اور پھر صبح تک اس گھر میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ کشتی کرنے والے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ کہنے لگے میرا خیال بھی یہی ہے کہ ایسے شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ترمذی نے اپنی سند کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہن و بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہن و بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان اس نے فرمایا یہ سب سے لمبی سورت ہے، نیز وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے، یا اس لیے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کو تمام آیتوں کی سردار فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس آیت میں اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر
باقاعدگی سے عمل درآمد کرے گا، میں اس کو شاکرین کا دل، نبیوں کا ثواب اور صدیقین کا عمل عطا کروں گا، اور اس پر اپنا ہاتھ رحمت کے ساتھ پھیلا دوں گا، اور اس کو جنت میں داخل کرنے سے صرف یہی چیز مانے ہوگی کہ اس کے پاس ملک الموت آ جائے اور اس کی جان قبض کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہ فضیلت تو جو بھی سنے گا وہی اس پر ہمیشگی سے عمل درآمد کرے گا، تو پھر کیا سب ہی کو یہ مقام حاصل ہوگا؟ فرمایا، میں اپنے بندوں میں سے اس کی توفیق صرف نبی کو یا صدیق کو یا اپنے محبوب بندے کو یا اس شخص کو دوں گا جس کو اپنے راستے میں شہادت کا مقام دینا چاہوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت عظمت کے اعتبار دے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن پاک کی کون سی آیت عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر میرا سینہ تھپکا اور فرمایا، تم کو علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ محمد بن حنفیہ سے منقول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا میں تمام بت گر گئے، تمام بادشاہ گر گئے، ان کے سروں سے تاج گر گئے، شیاطین ہڑبونگ میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے بھاگ پڑے، اور ابلیس کو آ کر یہ واقعہ بتایا۔ اس نے حکم کیا کہ وہ سب جا کر تحقیق کریں کہ دنیا میں کون سا واقعہ نیا پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری ہلچل مچ گئی ہے۔